السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا یہودی جنگ میں لڑتے لڑتے واپس بھاگے اور جا کر قلعوں میں چھپ گئے تھے، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے در خیبر اکھاڑا، خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے۔ یہ سبھی قلعے قریب قریب ہی واقع تھے۔ ان قلعوں کے الگ الگ نام بھی تھے۔ مسلمانوں نے رات کو اپنی قیام گاہ پر قیام کیا، نہایت اطمینان سے ساری رات آرام کرتے رہے۔ صبح سویرے جاگ کر فجر کی نماز پڑھی اور قلعہ نجارہ کی طرف چلے۔ یہودی کچھ ایسے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو قلعے کی طرف آتے دیکھ کر بھاگے اور قلعے قموس میں جا کر پناہ لی، جو یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے بڑھ کر قلعہ نجارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے میں اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، شراب کے پیپے بھرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر شراب حرام تھی، اس لیے وہ تو ناوت کر دی گئی، البتہ مسلمانوں کو رشد کی کافی ضرورت تھی۔ خدا نے انہیں کافی غلہ دے دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ نجارہ پر قبضہ کر کے قلعہ شک کی طرف کوچ کیا۔ شک کے یہودی بھی قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں کے یہودیوں نے بھی قلعہ قمس میں ہی جا کر پناہ لی۔ یہ 2 قلعے بغیر لڑے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ چونکہ قلعہ شک میں داخل ہوتے وقت شام ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اسی قلعے میں اس رات قیام کیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی قلعہ قموس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قلعہ یہودیوں کا بہت مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے میں یہودیوں کے بڑے چنے ہوئے سردار رہتے تھے۔ کنانہ بن ربیع ان کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے فصیل پر چاروں طرف سپاہی لگا دیے تھے، سنگریزوں اور تیروں کے گٹھر ڈلوا دیے تھے۔ جب مسلمان قلعے کے سامنے پہنچے تو وہ اس کی آسمان سے بات کرتی ہوئی عمارت اور بھاری بھرکم برجوں اور شاندار دروازوں اور دروازوں پر منڈی ہوئی لوہے کی چادروں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ قلعہ نہایت اونچا تھا۔ لکڑی کے موٹے موٹے کواڑ چڑھے ہوئے تھے، جن پر لوہے کی 12 انچ موٹی چادر منڈی ہوئی تھی۔ کواڑوں کا وزن 60 من تھا۔ خیبر میں یہی ایک ایسا قلعہ تھا جس پر یہودیوں کو ناز تھا۔ اس قلعے کا دروازہ در خیبر کہلاتا تھا۔ مسلمان صدر دروازے کے سامنے لگ بھگ 1 میل لمبا میدان چھوڑ کر جم گئے۔ اس دن مسلمانوں نے حملہ نہ کیا، وہ خالی سوچتے رہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت بلال اور حضرت سعد بن معاذ نے گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف گشت کیا، لیکن کسی طرح کوئی ایسا موقع نظر نہ آیا جہاں سے قلعے پر حملہ کیا جا سکے۔ اتفاق سے حضرت علی کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، وہ خیمے سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ دھوپ کی چمک سے بچنے کے لیے آپ خیمے میں ہی آرام فرما کرتے تھے۔ پہلے دن تو مسلمانوں نے حملہ نہ کیا، تمام دن غور و فکر کرتے رہے۔ دوسرے دن ہتھیار مند ہو کر میدان میں نکلے اور صفیں ٹھیک ٹھاک کر دھیرے دھیرے قلعے کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کو بڑھتے دیکھ یہودی بھی مستعد ہو گئے، مگر انہوں نے تیر اندازی یا سنگ باری نہ کی، یہاں تک کہ مسلمان بالکل ان کے سامنے آ گئے اور فصیل تھوڑے ہی فاصلے پر رہ گئی۔ مسلمانوں کو حیرت تھی کہ یہودی خاموش کیوں ہیں۔ مسلمان دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ بالکل ہی فصیل کے کنارے پہنچ گئے تو یکایک فصیل کے اوپر سے پتھر کے ٹکڑوں اور تیروں کی بارش ان پر شروع ہو گئی۔ فصیل کے اوپر سے سنگریزے اور تیر اتنے زیادہ آنے لگے کہ سورج تک ان کے نیچے چھپ گیا۔ مسلمانوں کا آگے بڑھنا رک گیا۔ کچھ مسلمان گھائل بھی ہوئے، لیکن ایک مسلمان بھی پیچھے نہ ہٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں جھنڈا لیے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑے ہوئے کھڑے سوچ رہے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور جوش بھی،
چنانچہ آپ نے غصے میں آ کر بڑھنا شروع کیا۔ یہودیوں نے شور و گل کے ساتھ تیر اندازی بھی زوردار شروع کر دی۔ چونکہ حضرت عمر بڑھ رہے تھے، اس لیے ان کے تمام مسلمان بھی دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ یہودیوں کا شور و غل بھی بڑھ رہا تھا اور تیر اندازی کی رفتار بھی۔ مسلمان چڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے فصیل کو نیزوں اور کدالوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ 1000 کوششوں کے باوجود وہ نہ ٹوٹی اور شام ہو گئی۔ رات میں لڑائی رک گئی۔ صبح ہوتے ہی مسلمان پھر سج دھج کر آ گئے۔ آج حضرت ابو بکر کو اسلامی جھنڈا دیا گیا۔ وہ جاباز مسلمانوں کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھے۔ آج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صدر دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ملی۔ تیسرے دن پھر مسلمان فصیل تک پہنچے۔ آج حضرت عثمان کو جھنڈا دیا گیا تھا۔ باوجود بے پناہ کوششوں کے آج بھی کامیابی نہ مل سکی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے کئی سردار روزانہ حملہ آور ہوئے، قلعے کی فصیل تک پہنچتے۔ فصیل اور دروازے کے توڑنے کی کوشش ہوئی، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر ایک رات کو جب لشکر گاہ میں واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جو خدا کے حکم سے خیبر کے مشہور کموس کو جیت کر خیبر شرک ہونے کا خطاب حاصل کرے گا۔ تمام مسلمان اس خبر سے خوش ہوئے۔ ہر آدمی سوچنے لگا کہ وہ کون خوش قسمت ہستی ہے جسے کل جھنڈا دیا جائے گا اور جو قلعہ جیت کر خیبر شرک کا لقب پائے گا۔ صبح جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام مسلمان ہتھیار بند ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے چل کر فوج کے سامنے پہنچے۔ ہر مسلمان آپ کی آواز سننے کو بیتاب کہ آپ آج کس کو جھنڈا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کچھ مسلمان دوڑ گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن سے آنکھ آئی ہوئی ہے، دھوپ کی چمک سخت تکلیف دے رہی ہے، ہر وقت آنکھ بند کیے پڑا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا اور کس کر پٹی باندھ دی اور فرمایا، علی تمہاری آنکھیں ابھی اچھی ہو جائیں گی اور پھر کبھی نہ دکھے گی۔ تھوڑی دیر بعد پٹی کھولی گئی تو آنکھیں چنگی ہو چکی تھی۔ حضرت علی ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا، اللہ کے شیر اللہ کا نام لے کر جاؤ اور قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دو۔ حضرت علی نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور پورے جوش سے فوج لے کر فصیل کی طرف بڑھنے لگے۔ جب آپ قلعے کی فصیل کے قریب پہنچے تو پہلے کی طرح یہودیوں کی طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اونچی آواز میں فرمایا، اے شہادت کے طلبگاروں، اے خدا سے ملنے کی آرزو رکھنے والوں، بنا کسی جھجک اور ڈر کے بڑھتے رہو۔ ہم سب شہید ہو کر جنت میں داخل ہونے کی تمنا رکھتے ہیں اور جنت کا راستہ تلواروں کے سایوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس مختصر تقریر نے مسلمانوں کو جوش سے بھر دیا۔ وہ نڈر ہو کر زور سے آگے بڑھنے لگے۔ سب سے آگے شیر خدا حضرت علی ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے بڑی شان و دبدبا سے بڑھ رہے تھے۔ آپ کے پیچھے اسلامی دستہ حرکت کر رہا تھا۔ آخر بڑھتے بڑھتے اسلامی مجاہدوں کا یہ دستہ قلعے کے نیچے پہنچ گیا۔ حضرت علی صدر دروازے کے سامنے جا کر رکے۔ انہوں نے سرسری نظر ڈال کر یہ معلوم کر لیا کہ فصیل جتنی مضبوط ہے، دروازے کا لوہے کا فاٹک اس سے زیادہ مضبوط ہے۔
وہ کچھ وقت فاٹک کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتے رہے۔ آخر کار کافی سوچ وچار کے بعد گھوڑے سے اترے اور فاٹک کے قریب پہنچے۔ انہوں نے فاٹک کے سامنے سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ آپ نے فاٹک کو ابھارا۔ مسلمان حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ فاٹک نہایت وزنی اور مضبوط ہے، اس کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا بھی ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے در خیبر کو اکھاڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کھڑکھڑایا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فاٹک اکھاڑا اور 60 من پکے وزن کے فاٹک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر چرخ دیا اور 20 فٹ کے فاصلے پر پھینک دیا۔ تمام مسلمان اور سارے یہودی آپ کی یہ طاقت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ مسلمانوں کی حیرت دور ہوئی تو انہوں نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ بلند کیا۔ اس نعرے سے فصیل کانپ گئی، میدان کانپ اٹھا اور یہودی تھرا گئے۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ یہودی جو اندر کی طرف دروازے کی حفاظت میں تعینات تھے گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ شیر خدا اٹھ کر چلے اور مسلمانوں کا دستہ بھی ان کے پیچھے چلا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو ان پر گھبراہٹ چھا گئی اور جتنے یہودی فصیل پر موجود تھے وہ جلدی جلدی نیچے اترے اور تلواروں کو میانوں سے کھینچ کر لڑنے پر تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے تلواریں چمکائی اور یہودیوں پر جا ڈٹے۔ یہودی پہلے سے ہی تیار تھے، اس لیے ترنت لڑائی شروع ہو گئی۔ انسان کٹ کٹ کر گرنے لگے، خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ اگر مسلمان جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے تو یہودی بھی غیظ و غضب میں تھے۔ دونوں فریق بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ کنانہ بن ربیع قلعہ قموس کا سردار تھا۔ وہ اور اس کی خوبصورت بیوی صفیہ دونوں یہودی فوج میں کھڑے ہوئے اپنے سپاہیوں کے دل بڑھا رہے تھے، پر یہودیوں کے حوصلے اور ہمتیں پست ہو چکی تھی۔ وہ غیرت دلانے پر بھی آگے نہ بڑھتے تھے۔ مسلمانوں نے سنبھل کر ایک عام حملہ کیا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے اس حملے کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پر اسلامی مجاہد رکنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے نہ بڑھے تھے، اس لیے انہوں نے بڑھ کر اور زور سے حملہ کیا۔ یہودیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ہر یہودی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور چھپنے لگا۔ کنانہ بھی بھاگا اور اس کی خوبصورت بیوی بھی بھاگی۔ سردار کے بھاگتے ہی یہودیوں کے باقی سپاہی بھی گھبرا کر بھاگے۔ مسلمان پورے قلعے میں پھیل گئے اور جو ان کے سامنے آیا اسی کو مار ڈالا، اور جو بھی ذرا بھی الجھا موت کی گود میں پہنچا دیا۔ اب یہودیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ہاتھ اٹھا کر امان امان پکارنے لگے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً لڑائی بند کرنے کا اعلان کر دیا اور یہودیوں کو گرفتار کر لینے کا حکم دے دیا۔ لڑائی بند ہو گئی۔ یہودی مرد، عورتیں اور بچے گرفتار کیے جانے لگے۔ جب گرفتاری عمل میں آ رہی تھی تو بہت سے یہودی اپنی بیوی بچوں کو لے کر چپکے سے قلعے سے باہر نکل آئے۔ لگ بھگ 2 ہی گھنٹے میں تمام یہودی گرفتار کر لیے گئے۔ دوسرے دن جبکہ سورج نکل رہا تھا، دوسرے قلعوں کے سردار یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کھیتوں اور باغوں کی آدھی پیداوار خراج کے طور پر دینے کا اقرار کر کے صلح کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ جب صلح نامہ مکمل کر کے وہ لوگ چلے گئے تو قموس قلعے کے قیدی اور غنیمت کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا۔ صفیہ کنانہ کی بیوی حضرت وہیہ کے حصے میں آئی۔ چونکہ صفیہ ایک حاکم کی بیوی اور حکم بن اختر کی بیٹی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیہ سے خرید کر آزاد کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہے چلی جاؤ۔ صفیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہربانی کا بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ مسلمان ہونے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کر لیا
اور ان کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا عقد کر لیا۔ اس رات کو سلام مشکم یہودی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بشر بن برا کے ساتھ کھانا کھانے گئے۔ یہودیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائی بیر تھا، وہ ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کرتے رہتے تھے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دشمنی کو جانتے تھے، پر آپ اتنے مروت والے تھے کہ ان کی باتیں مان لیتے تھے۔ چنانچہ اسی مروت کی وجہ سے آپ نے دعوت قبول کر لی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی دعوت میں شرکت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت صفیہ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، آپ یہودیوں کے یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن صفیہ کب تک وہ دشمنی کرتے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ نے فرمایا، وہ آپ سے اور مسلمانوں سے اس وقت تک دشمنی کرتے رہیں گے جب تک کہ ایک یہودی بھی زندہ ہے۔ خدا مجھ کو اور مسلمانوں کو ان کی شرارت سے بچائے رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سرتاج، مجھے سلام اور اس کی بیوی زینب کی طرف سے اندیشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، تم اندیشہ نہ کرو، خداوند عالم میری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر کے ساتھ سلام کے مکان پر پہنچے۔ آپ کے سامنے کھانا پہنچایا گیا، بکری کا گوشت اور کلچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں رکھا، آپ نے ترنت تھوک دیا۔ حضرت بشر سے کہا، بشر تھوک دو، مت کھاؤ، کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر لقمہ حلق کے نیچے اتار چکے تھے، اس نے فوراً اثر کیا اور وہ ترنت اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے سلام کی طرف دیکھا، سلام ڈر گیا، اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور قسم کھا کر کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس بدبخت نے یہ نامناسب حرکت کی ہے۔ میرے خیال میں یہ زینب کی کارروائی ہے، اپنی بیوی کو بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کر ڈالتا ہے اسے مقتول کے وارثوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے تو قتل کرے، چاہے خون بہا لے کر چھوڑ دیں۔ فوراً زینب حاضر ہو گئی، اس نے اقرار کیا کہ کھانے میں اس نے زہر ملایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور حضرت بشر کی لاش کو اسلامی فوج میں لائے اور زینب کو حضرت بشر کے وارثوں کے سپرد کر دیا گیا۔ زینب سمجھ گئی کہ وہ ضرور قتل کر ڈالی جائے گی۔ اس نے فوراً کہا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے مسلمان کر کے قتل کرنا۔ چنانچہ اسے مسلمان کر لیا گیا۔ اس کے مسلمان ہونے پر حضرت بشر کے وارثوں نے اس سے بدلہ لینے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اب یہ مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ زینب مسلمانوں کا یہ احتیاط دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہودیوں کو بہت بڑا تعجب ہوا۔ کئی یہودی بھی مسلمانوں کی اس کارروائی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیتنے والے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہو لیے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔